السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، میں ہوں سارہ فرزین۔ آج کی ویڈیو ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے جو کہ آگے بیچلرز، ماسٹرز یا پی ایچ ڈی پروگرامز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم کمپیریزن کریں گے پاکستان اور ابراڈ۔ پاکستان میں کیا اسٹڈی کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اسی طرح سے ابراڈ کا کمپیریزن کریں گے پاکستان سے کہ ابراڈ میں کیا فیسلٹیز ہیں، کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ہم ڈیٹیل کمپیریزن کریں گے تاکہ آپ وائسلی اپنا ڈیسیژن لے سکیں کہ آپ پاکستان میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں یا ابراڈ میں آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے۔ آپ سے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسکس کروں گی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیسی ہے پاکستان میں اور ابراڈ میں، اسی طرح سے کاسٹ کتنی آئے گی، آپ کو ہائیلی پینگ جاب کہاں سے مل سکتی ہیں، پھر آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہاں زیادہ بہتر ہے، سبجیکٹس آپ چینج کرنے میں آپ کو پاکستان میں کتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے اور ابراڈ میں کتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے۔ ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپیریزن کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بے شک وہ بیچلر اسٹوڈنٹ ہیں، ماسٹرز ہیں یا پی ایچ ڈی۔ میں پی ایچ ڈی کے ریلیٹڈ آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، اسی کے حساب سے آپ ماسٹرز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وائی ڈو یو وانٹ ٹو پرسو پی ایچ ڈی، کب اور کہاں سے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے، واٹ اماؤنٹ آف منی یو ہیو ٹو انویسٹ ان پی ایچ ڈی پروگرام، اور آپ کا لائف اسٹائل کس طرح سے مینٹین ہو سکتا ہے اور آپ کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمپٹیشن کی۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی اکارڈنگ ٹو کیو ایس رینک وہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی۔ اکارڈنگ ٹو کیو ایس رینک 2025 میں قائد اعظم یونیورسٹی 315 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سیکنڈ بیسٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو وہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جس کو نسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیو ایس رینک کے اکارڈنگ 353 نمبر پہ یونیورسٹی رینک کرتی ہے۔ اگر ہم تھرڈ بیسٹ یونیورسٹی آف پاکستان کی بات کریں تو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، جو کہ 535 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کے ہائی سی جی پی اے، ہائی گریڈز ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں ایڈمیشن نہیں لے پاتے۔ یہی اب ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ پہلے اٹلی یونیورسٹیز کی بات کریں تو اٹلی میں سب سے بیسٹ یونیورسٹی جو کنسیڈر کی جاتی ہے پولی ٹیکنو میلانو، جو کہ اکارڈنگلی کیو ایس رینک 149 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ اگر ہم اٹلی کی سیکنڈ بیسٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو وہ ہے سپینزا یونیورسٹی، جو کہ 216 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ تو پاکستان اور اٹلی کا اگر کمپیریزن کریں تو پاکستان میں تو سب سے بیسٹ یونیورسٹی 315 نمبر پہ رینک کرتی ہے، لیکن اٹلی کی فرسٹ یونیورسٹی 149 پہ رینک کرتی ہے۔ پاکستان سے اٹلی بہت زیادہ آگے ہے۔ سیکنڈ اگر ہم چائنا کی بات کر لیتے ہیں، اگر ہم چائنا کی بات کریں تو اس میں پیکنگ یونیورسٹی ہے جو کہ 14 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ تو یہ اٹلی سے بھی بیسٹ ہے، چائنا میں ایجوکیشن بہت بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیکنڈ یونیورسٹی جو کہ چائنا میں بیسٹ یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ ہے دا یونیورسٹی آف ہانگ کانگ، جو کہ 17 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ اگر ہم پرتگال کی بات کریں تو یونیورسٹی آف لسبن ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی ہے، جو کہ 260 نمبر پہ رینک کرتی ہے۔ اگر ہم اوور آل سب کا کمپیریزن کریں تو ابراڈ کی یونیورسٹی کی رینکنگ پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہی 315 پہ رینک کرتی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کی، ان سب کی یونیورسٹی رینکنگ پاکستان سے بہت ہائی ہے اور وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی گریڈنگ میٹر نہیں کرتی، آپ کا کتنا سی جی پی اے ہے میٹر نہیں کرتا، جسٹ آپ کا کرائٹیریا میچ کرنا چاہیے۔ میں ایمبیسی کی بات نہیں کر رہی، ایمبیسی میں ویزا ریجیکشن کے چانسز وہ ہم ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے، ڈیٹیل اس میں ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایڈمیشن ایزیلی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ابراڈ کی بات کریں تو ایزیلی ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میں جو ہائیلی رینکڈ یونیورسٹی ہیں یہاں پہ بچوں کے ایڈمیشنز نہیں ہوتے ڈیو ٹو سی جی پی اے۔ اب ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہے کاسٹ فیکٹر۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہائی رینک یونیورسٹی جیسے کہ قائد اعظم یونیورسٹی، آپ یہاں بھی ایڈمیشن لیں تو آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے، لیکن آپ کو فیسز بھی پے کرنی پڑتی ہیں، ساتھ آپ کو کچھ پرسنٹ اسکالرشپ مل جاتی ہے، لیکن آپ کو وہ خود پے نہیں کرتے کہ آپ جیسے کہ ابراڈ میں ہمیں اسٹائفنڈ ملتا ہے اگر ہم اسکالرشپ بیس پہ جاتے ہیں
تو پاکستان میں اس طرح کا سین نہیں ہے. اگر آپ کے پاس لو بجٹ ہے، آپ کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسکالرشپ بیس پہ ابراڈ میں اپلائی کریں. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ اسکالرشپ گروپس جوائن کر لیں، وہاں سے آپ کو ایزیلی پوزیشنز مل جاتی ہیں. تو اگر آپ نے اسکالرشپ بیس پہ اپلائی کرنا ہے تو آپ USA، UK، آسٹریلیا، کینیڈا ان کو چوز نہ کریں، کیونکہ یہ ایکسپینسو کنٹریز بھی ہیں. اگر آپ نے ٹکٹ، ویزا ان سب کا کرنا ہے تو وہ بہت ایکسپینسو ہیں. میں آپ کو جو کنٹری سجیسٹ کروں گی وہ ہیں چائنا، اٹلی، پرتگال، پولینڈ. تو آپ ان کنٹریز کو سلیکٹ کریں کیونکہ یہاں اسکالرشپ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اسکالرشپ میں آپ کی پوری ایجوکیشن بالکل فری ہوتی ہے، آپ کی کوئی فیس نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا رہنے کا اور ایون کہ آپ کو کھانے پینے کا بھی وہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی، آپ کو اسٹائپنڈ بھی ملے گا، آپ کو لیونگ الاؤنس بھی ملے گا، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں کور ہو جاتی ہے. تو آپ PhD سے ابراڈ کریں، وہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی، جو کہ ہے فیملی. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے بغیر بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے میں ابراڈ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی، کیونکہ باہر جا کر آپ کو سب کچھ خود مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کی فیملی وہاں نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ اتنی جلدی اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ باہر جائیں تو پھر آپ لیٹ ہی وزٹ کریں گے، آپ ٹکٹ ایکسپینسو ہوتی، تو آپ سال بعد یا 6 ماہ بعد ہی آپ اپنی فیملی کو وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی کسی بیسٹ رینک یونیورسٹی میں جیسے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو آپ پھر بھی 15 دن بعد یا ویکینڈ بعد اپنی فیملی سے مل سکتے ہو اگر آپ آؤٹ آف سٹی ایڈمیشن لے رہے ہو. تو اگر آپ سب کچھ خود مینیج نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ آپ پاکستان میں اسٹڈی کریں. اگر آپ اپنے پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سب کچھ خود مینیج کر سکتا ہوں اور نئی چیزیں لرن کرنے کے لیے مجھے دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے، تو پھر آپ ابراڈ چوز کریں. اب ہم بات کر لیتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی، جو کہ ہے ہائی پینگ جاب. پاکستان میں اگر آپ ماسٹرز اور BBA کر لیتے ہو یا کر رہے ہو تو اس کے آپ کو بہت بھی اچھی جاب ملے گی. تو آپ کو 50,000 سے 70,000 تک کا پیکیج ملے گا. نارمل سیلری اگر دیکھی جائے تو 35 to 50,000 میں پاکستان میں ایک بیسٹ سیلری کنسیڈر کی جاتی ہے. یہی اگر آپ ابراڈ میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بہت اچھی سیلری دیتے ہیں، ہائی اماؤنٹ آپ کو پے کرتے ہیں. اور وہی اگر آپ اسکالرشپ پہ ہیں تو آپ کو آلریڈی وہ اسٹائفنڈ دے رہے ہیں، آپ کو پے کر رہے ہیں، وہ آپ کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کو خرچہ بھی دے رہے ہیں، اس میں آپ کی سیونگس بھی ہو جاتی ہیں ساتھ. تو جیسے چائنا کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کو جاب کرنا الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کو اسکالرشپ میں سب کچھ دے رہے ہیں. ان کے پیکج میں آپ کے جیسے CSC اسکالرشپ ہے چائنا کی یا آنسو اسکالرشپ ہے، یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں. اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کی ٹیوشن فی نہیں ہوتی، آپ کو منتھلی اسٹائفنڈ ملتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے جگہ بھی ملتی ہے، اکوموڈیشن بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ انشورنس بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے. جو آپ نے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ویزا کا خرچہ کر لو اور ٹکٹ بائی کر لو، دین آپ چائنا چلے جاؤ. اس کے بعد آپ کا سب کچھ وہ آپ کو خود ہی پے کریں گے، اسی میں سے آپ کی سیونگز بھی ہوتی جائیں گی، اسی اسٹائفنڈ میں سے جو آپ کو ملتا ہے. اب ہم 5th پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہے گروتھ. پاکستان میں ریسرچ ورک کو اسٹوڈنٹ زیادہ سیریس نہیں لیتے، تو جن کو ریسرچ ورک میں انٹرسٹ نہیں ہے اور ان کا نیو چیزیں لرن کرنے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہی رہ کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. لیکن جن اسٹوڈنٹس کا گول یہ ہے کہ وہ لرن کرنا چاہتے ہیں اور پرماننٹ لرننگ ان کا گول ہے، ان کے لیے ابراڈ بیسٹ ہے. بیسیکلی ایکسپلوریشن از اے کی ٹو سکسیس. Then go abroad for master's, bachelor and PhD programs that is more suitable for you. نیو چیزیں لرن کرنا اور ایکسپیریمنٹس کرنا یہ ابراڈ میں بیسٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ تھیوریٹیکل نالج پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. پاکستان میں پریکٹیکل ورک نہیں کروایا جاتا، تھیوریٹیکل ورک پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. لیکن یہی اگر ہم ابراڈ کی بات کریں، اگر ہم چائنا کی بات کریں تو وہاں لیبز میں ہی کام کرنا ہے آپ نے. تو وہ پریکٹیکل ورک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور نیو چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں، تو آپ کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو جو لوگ ریسرچ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ورک کر سکتے ہیں ود پیشنیٹ ریسرچرز اپنے پروفیسرز کے ساتھ، اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈومین میں، نیو چیزیں لرن کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے ابراڈ سب سے بیسٹ آپشن ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں چینج سبجیکٹس اور چینج فیلڈ. اگر ہم نے اپنی ڈومین چینج کرنی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم
پڑھ رہے ہیں IT ڈپارٹمنٹ میں، ہم نے کیا ہے بیچلرز، اور ماسٹرز میں ہمارا موڈ چینج ہو گیا، ہمارا انٹرسٹ کہیں اور ڈیولپ ہو گیا، تو پاکستان میں آپ اپنی ڈومین سے سوئچ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایک ڈومین سے سوئچ کر کے، یعنی کہ ایک چیز سے، جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، اگر بیچلر آپ نے میڈیکل میں کسی فیلڈ میں کیا ہے 5 ایئر پروگرام، تو اگر آپ نیکسٹ BBA کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہی اگر ہم ابراڈ کی بات کریں تو وہاں پہ آپ فری ہینڈ ہے، آپ کا جب دل کرے آپ اپنی فیلڈ کو سوئچ کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں ایٹ اینی ٹائم، کیونکہ آپ وہ چوز کریں جو آپ چاہتے ہیں، جب مرضی چینج کریں۔ تو ابراڈ میں آپ کے پاس یہ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں۔ اب ہم لاسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ پاکستان رہتے ہیں تو آپ کو سیم ہی انوائرمنٹ ملے گا، اگر آپ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو تھوڑا بہت چینج ہوگا، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ آپ سیم کلچر کے سب لوگ ہوں گے، تو آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ یہی اگر ہم ابراڈ کی بات کریں تو آپ کوئی بھی کنٹری سلیکٹ کر لیں، جیسے کہ میں ابھی اس ویڈیو میں چائنا کی اگزامپل لے کے چل رہی ہوں۔ تو اگر آپ دوسرے کنٹری میں موو کرتے ہیں جیسے کہ چائنا میں، تو وہاں پہ کلچر ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کو کلچرل ایکسپیرینس ملے گا، نیو کلچر ایکسپلور کرنے کو ملے گا کہ وہاں پہ لوگوں کا کلچر کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی ڈیفرنٹ ہوگی، تو آپ کے لیے وہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ ابراڈ جا کر آپ اپنا لائف سٹائل بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آئی ہوپ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، آپ اپنے لیے بیسٹ ڈیسیژن لے سکتے ہیں آفٹر واچنگ دس ویڈیو، کہ آپ کو کہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے اور آپ کے لیے کیا آپشن زیادہ سوٹیبل ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو بیچلر، ماسٹرز اور PhD میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ابراڈ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ فار مائی اپ کمنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔